میرے دوستوں ڈسپلن کیا ہے؟ ڈسپلن برین ٹریسی کہتے ہیں کہ ڈسپلن ہر اس کام کو کرنا جو ضروری ہو لیکن آپ کا دل نہ کر رہا ہو، من تھکا ہوا ہو اور آپ نہ کرنا چاہیں، اس کے باوجود اس کو کرنا ڈسپلن کہتے ہیں۔ میرے دوستوں آج کی بک سمری نو ایکسکیوزز دی پاور آف سیلف ڈسپلن۔ السلام علیکم میرے دوستوں، میرا نام علی رضا زیدی ہے، میں ایک ERP کنسلٹنٹ ہوں اور پارٹ ٹائم کنٹینٹ کریٹر ہوں۔ بک سمری اور کوئک بک سمری اٹس اباؤٹ ڈسپلن۔ برین ٹریسی ہمیشہ کی طرح اس سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ کامیاب ہیں اور کچھ لوگ سٹک نظر آتے ہیں، لیکن وہ یہاں پر یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ڈسپلن کہ آپ کو اپنی زندگی میں نظم و ضبط لانا پڑے گا، آپ کو محنت کرنی ہے اور آپ کو کنسسٹنٹ رہنا پڑے گا۔ آپ محنت کرتے ہو لیکن مسلسل نہیں کرتے، کنسسٹنسی کے ساتھ نہیں کرتے، ایک دم جوش آتا ہے آپ کام کرتے ہو ایک دم، اور اس کے بعد جب جوش ختم ہو جاتا ہے، موٹیویشن لاسٹ ہو جاتی ہے تو آپ کام نہیں کرتے۔ کسی نے ایلن ماسک سے پوچھا کہ آپ موٹیویٹڈ کیسے رہتے ہیں، اتنا کچھ کیسے کر لیتے ہیں، تو اس کا آنسر تھا واٹ موٹیویشن، جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے بس۔ سو آئی ڈو دیٹ۔ سو جو امپورٹنٹ ٹاسک ہیں، امپورٹنٹ تھنگس ہیں جو کسی بھی لوگوں کو کامیاب بنانے کے لیے چاہیے، وہ آپ کو کرنی پڑیں گی، جس میں ہیلتھ ہے، آفس ورک ہے، بزنس ہے، لوگوں سے ریلیشن شپ ہے، ہر چیز میں آپ کو ڈسپلن اپلائی کرنا پڑے گا۔ تو میرے دوستوں آج کی کتاب شروع کرتے ہیں۔ پوائنٹ 1 ہے رسپانسبلٹی۔ آتھر کہتے ہیں کہ کامیاب لوگ رسپانسبلٹی اٹھاتے ہیں۔ رسپانسبلٹی کا مطلب اسٹیون کووے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کی پہلی ہیبٹ جو ہے وہ بھی رسپانسبلٹی کے متعلق ہے، ذمہ داری لینا۔ میں ہی کروں گا تو ہوگا، ڈیفینیٹلی ہمارے عقیدے کے مطابق سب کچھ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے، لیکن قرآن میں اللہ پاک یہ بھی تو کہتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کی حالت نہیں بدلی جب تک انہوں نے خود بدلنے کا فیصلہ نہیں کیا، اور ایفرٹ نہیں پٹ کی۔ یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو رسپانسبلٹی لینی ہوگی کہ میں ہی کچھ کروں گا تو رزلٹ نکلیں گے، میں ہی کچھ کروں گا تو کچھ نہ کچھ ہوگا۔ رزلٹ دینا نہ دینا رب کے ہاتھ میں، لیکن ہلا کرنا پڑے گا، ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے رسپانسبلٹی کے درمیان ایکسکیوزز آتے ہیں۔ ایکسکیوزز کا مطلب عذر۔ اسپیکر ہیں سندیپ مہیشوری، ان کا ایک کوٹ تھا کہ ان کی ایک ویڈیو میں نے ایک جملہ سنا تھا، ہو سکتا ہے کسی اور کا ہو، کہ جو ناکام لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ناکام کرنے کی ہزاروں وجہیں، لیکن جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے ان کے لیے ایک ہی وجہ کافی ہوتی ہے۔ اب وہ وجہ آپ کو ڈھونڈنی پڑے گی۔ سیلف ڈسپلن از ویری امپورٹنٹ۔ کامیاب ہونے کے لیے رسپانسبلٹی لینی پڑتی ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کی فل رسپانسبلٹی اٹھانی پڑے گی، بلیم گیم سے باہر نکلنا پڑے گا۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ میرے پاسٹ کے ڈیسیژنس کی وجہ سے ہیں، آئدر میں نے یہ ڈیسیژنس اپنے کسی بڑے کے انفلوئنس میں لیے یا حالات و واقعات سے مجبور ہو کے لیے، لیکن اسٹل آئی ایم اے رسپانسبل کہ مجھے کیا ایکشن لینا چاہیے تھا، اور اگر میں بہتر ایکشن لیتا تو آج بہتر ریزلٹس میں ہوں گا۔ بدھا سے ریلیونٹ تھا کہ اگر تم اپنا حال جاننا چاہتے ہو تو ماضی کے اعمال کو دیکھو، ایکشنز کو دیکھو، اور اگر تم اپنا مستقبل جاننا چاہتے ہو تو آج کے ایکشنز کو دیکھو۔ جو آج ہم کر رہے ہیں کل کو اسی کا پھل پائیں گے۔ میرے دوستوں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ بلیم گیم نہیں کرتے، وہ رسپانسبلٹی اٹھاتے ہیں۔ کل جو کچھ ہوا سو ہوا، آج جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کی ذمہ داری اچھے طریقے سے اٹھائے۔ رول نمبر 2، سیلف ڈسپلن از ایکول ٹو سکسیس۔ ڈسپلن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ ضروری کام جو آپ کو کرنا ہے، چاہے آپ کا دل کر رہا ہو نہ کر رہا ہو، آپ تھکے ہوئے ہوں یا نہیں تھکے ہوئے، اور آپ کو وہ کرنا ہی ہے۔ دیٹ از کالڈ سیلف ڈسپلن۔ اس کتاب میں آتھر کہتا ہے کہ سیلف ڈسپلن آپ کو وہ دے گا جو آپ چاہتے ہو۔ ایکچولی ہم چاہتے بہت کچھ ہیں، جانتے بہت کچھ ہیں، اس لیے ہم سستی میں پڑ جاتے ہیں، السی میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، روزانہ سیکھنا شروع کریں۔ اپنے ذہن میں آنے والے ایکسکیوزز کو نکال دیں کہ میری ایج زیادہ ہو گئی ہے، میرے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، میرے گھر والے مجھے، مثال کے طور پر میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک سکسیزفل آدمی کو دیکھ کے ایک صاحب نے کہا، جو دونوں سیم ایج کے تھے، سیم اسکول میں پڑھے تھے، کہ یار دیکھو وہ کتنا آگے نکل گیا۔ تو وہ عذر پیش کر رہا تھا، یار تم جانتے ہو ہمارے ابا کتنا مارا کرتے تھے ہمیں،
ہمیں باہر سوچنے ہی نہیں دیا، اور مجھے خود یاد ہے کہ وہ صاحب ایک فارغ وقت میں تاش کھیلا کرتے تھے، جبکہ دوسرا شخص فارغ وقت میں مارکیٹنگ کرتا تھا، کسی پروڈکٹ کو سیل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو میں اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں، سیکھنا شروع کر دیں، اپنے گولز کو لکھنا شروع کر دیں، ٹائم کو ویسٹ کرنا بند کر دیں تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، دی کتاب تھی مارک میلسن کی، اس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ چاہے آپ کتنے بھی برے کردار کے ہوں، چاہے آپ کتنے بھی زندگی کے اندر ناکام ہوں، لیکن کسی نہ کسی ایک چیز کے اوپر فوکس کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن کامیابی کے لیے ڈسپلن چاہیے، وہ چیز آپ کو چوز کرنی ہے۔ نمبر 3، کلیئر گول رکھو۔ میرے دوستوں، اور 3 کہتے ہیں کہ کامیاب لوگ گولز رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دنیا میں 5% ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں واقعی گول ہیں، اور ان میں سے 3% لوگ ایسے ہیں جو واقعی پیپر پہ گول لکھتے ہیں۔ تو اپنے گولز کو لکھنا شروع کریں۔ ہمیشہ اگر آپ بہت لانگ ٹرم گولز نہیں بنا سکتے، جیسے میرے ساتھ بھی پرابلم یہ بن رہا ہے، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بیسٹ پرسیو کریں گے، یار میں نے بیسٹ ورژن بننا ہے، اس کے لیے مجھے کیا کیا کرنے کی ضرورت، اس کے لیے مجھے ہیلتھ کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا، مجھے جو نئی سکلز سیکھنی پڑیں گی، مجھے ریلیشن شپس کے اوپر کام کرنا پڑے گا۔ میرے دوستوں، یہ وہ چیزیں ٹائم مینیج کرنا پڑے گا، تو آپ کو گولز بنانے پڑیں گے۔ اف یو ڈونٹ ہیو اے گول، پرسو یور سیلف، وین بنا لیں اور صرف اس بات پہ فوکس کریں کہ آج آپ کیا کام کریں گے اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے۔ نمبر 4، کمفرٹ زون سے باہر نکلیں۔ میرے دوستوں، وقت کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کاموں کے عادی ہو جاتے ہیں، ہم سہل ہو جاتے ہیں، چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہیں، اور ہم اسی سرکل کے اندر پھنس جاتے ہیں، اور ہم آگے بڑھنے کا نہیں سوچتے، کیونکہ ہم اسی چیز میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اسی چیز میں ماہر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہ چیزیں ہمارے دائیں ہاتھ کا کھیل بن جاتی ہیں، اور وہ کام فٹافٹ کر کے ہم ریسٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے، نئے سمندروں کو، نئے چیلنجز کو فیس کرنا ہے، کامیاب ہونا ہے، تو آپ کو کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا، اپنے آلسی کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی سستی کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہمیشہ ہوتا کیا ہے کہ میں نے اپنی پرسنل زندگی کے اندر بھی ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب کوئی چیز نئی مجھے سیکھنی پڑتی ہے تو اٹس ریئلی ڈسکمفرٹ۔ مجھے ایک نیا ماڈیول سیکھنا ہے جو میں آج جا کے سیکھوں گا، اور مجھے سخت کوفت ہو رہی ہے، شدید ٹینشن ہو رہی ہے کہ یار کیا ضرورت ہے، فلاں کام آتا ہے مجھے، میں یہیں، لیکن مجھے نتیجہ نظر آ رہا ہے کہ اگر میں فلاں کام کیوں مجھے جس میں ایکسپرٹ ہوں اسی میں بیٹھا رہوں گا تو شاید میں ترقی نہ کر سکوں۔ تو میرے دوستو، جس کام کے اوپر آپ فوکس کریں گے، ابتدا میں وہ مشکل لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ سہل ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی آیت ہے نا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر اللہ پاک کہتے ہیں فَإِنَّا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی جب تم کسی مشکل کو ہمت کے ساتھ کنٹرول کرو گے، محنت کرو گے، تو میرے دوستو کامیابی ملے گی، آسانی ملے گی، اور وہ چیز جو مشکل ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی، لیکن مشکل کو فیس کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، آج کا فائنل میسیج کلوزنگ دس ویڈیو کہ ڈسپلن ہی سب کچھ ہے، ڈسپلن ہی زندگی ہے، ڈسپلن ہی آپ کو آگے لے کے جائے گا۔ بہت سارے لوگ اچانک موٹیویٹڈ ہوئے، محنت کی اور بس پٹاخے کی طرح پھس، لیکن جو مسلسل دوڑتا ہے، مسلسل لگا رہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے آپ کو کل شکست دی ہو، لیکن کہاں گئے؟ اگر آپ مسلسل محنت کرتے رہے، وہ کہاں گئے؟ وہ اپنے ٹارگیٹ اور گولز کو اچیو کر کے پیچھے رہ گئے، اور آپ آگے بڑھتے چلے گئے۔ نمبر 2 میرے دوستو، یاد رکھیے کہ گولز لکھ ڈالیے، ریٹن آن اے پیپر، ریٹن آن اے ٹیب، اور ان گولز کو بار بار دیکھیے۔ کمفرٹ زون سے باہر آئیے، اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھیے، موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے، صرف کنسسٹنسی کے ساتھ چلتے رہیں، آپ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔